سید خاقان عباسی صاحب, there are so many things which are happening at your front. پہلے تو میں مبارک دے دوں تانوں نیب دے کیس تے کی کرا. مبارک اس میں کیا ہے جی, یہ تو شرم کی بات ہے کہ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو صرف سیاست کھیلتے ہیں. اس پورے کیس کا مطلب تھا مجھے گرفتار کرنا. اچھا, میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے ویسے ہی گرفتار کر لو, میں جیل بیٹھا رہوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ میری بات نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ میری وجہ سے ظلم ہوا, 14 لوگ تو اس میں کو ایکیوز تھے, ان لوگوں کی زندگیاں رک گئیں. نہ وہ نوکری کر سکتے, نہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, نہ وہ بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ قرضہ لے سکتے ہیں, نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں. مکمل طور پہ زندگیاں مفلوج ہیں, اسٹینڈ سٹل ہیں. معاشرے میں سوشل طور پہ رشتے ٹوٹ گئے, بچے اور بچیوں کے ہوئے رشتے. لوگوں نے کہا جی اس کا باپ تو جو ہے وہ نیب میں ملزم ہے, 58 ارب کھا گیا ہے. قابل ترین لوگ اس ملک میں کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر حسین داؤد صاحب, وہ بھی اس میں ملزم. اینگرو کارپوریشن کا چیئرمین وہ اس میں ملزم, ان کا بیٹا وہ بھی ملزم. آپ عمران شیخ صاحب جنہوں نے ٹرمنل بنایا, پوری دنیا تعریف کرتی ہے, وہ ملزم. یعنی ہم نے وہ کام جس پہ یہاں 365 میڈل بانٹے گئے, 1 پیسے کا کام کیے بغیر. اگر آپ نے کسی کو میڈل دینا تو شیخ عمران کو دینا چاہیے تھا, حسین داؤد کو دینا چاہیے تھا, جنہوں نے اپنے پیسے سے ریکارڈ ٹائم میں دنیا کے سستا ترین اور بہترین ٹرمنل لگایا اس ملک میں. آج پورا ملک اس پہ چل رہا ہے, آپ نے ملزم بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کر کیا رہے اس ملک کے اندر؟ عظمیٰ عادل صاحبہ سوئی ناردن کی چیئر پرسن, قابل ترین خاتون, اوگرا کی چیئر پرسن, قابل ترین چیئرمین, سعید صاحب چیئرمین اوگرا, عامر صاحب, ایک لمبی فہرست ہے. عدنان گیلانی صاحب, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس معاملے میں آئے. اب ان کے صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جھوٹا بیان نہیں دے سکتے شاہد عباسی کے خلاف. وہ رکھتے تھے, انہوں نے کہا یہ جھوٹا بیان ہے, یہ آپ کو ملزم بنائیں گے. انہوں نے کہا جھوٹا بیان کیسے دیں یار, جب کچھ کیا نہیں ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے, سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کے جو درخواست دہندہ ہیں ان کا نام آپ شیخ رشید صاحب. ہم تو 6 سال انتظار کرتے رہے, وہ آ کے عدالت میں بتائیں کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ درخواست دہندہ بنے اس معاملے میں, یہ کون سی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ بیچ میں شیخ رشید صاحب ایک دفعہ بھی نہیں آئے. نہیں جی, وہ آتے نا, ہم تو انتظار کر رہے تھے. وہ گواہ تھے, اس میں گواہ کے طور پہ آنا تھا. 118 گواہ, 11 آئے. 2 نے کہا کہ ہمیں دباؤ کے تحت, نیب نے, یہ جھوٹا بیان ہے, دباؤ کے تحت لیا گیا ہے. ٹھیک. ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو بیان عدالت میں ہے یہ نیب نے میرا بیان بدل کے جمع کرایا ہے. اچھا. یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں کسی کیس کو باہر پھینکنے کے لیے. ٹھیک. کہ جب آپ کے سامنے آ جائے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے, وہ کاغذات بدل رہی ہے, اس کے بعد باقی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. اچھا. ایک سینئر افسر تھے منسٹری کے, ان سے پوچھا گیا کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا, جج صاحب نے پوچھا. اس نے کہا نقصان کو نہیں پتا, لیکن آج کی تاریخ تک میرے حساب کے مطابق کوئی 450 ارب کا فائدہ ہو چکا ہے. اچھا. پورا ملک اس ٹرمنل کے اوپر چل رہا ہے. یہ LNG کا نہیں تھا, یہ صرف ٹرمنل کا تھا جو بڈ کے ذریعے سوئی صدر نے بنایا. میں نے ہر بات قبول کی, میں نے کہا ہم نے بنوایا ہے, ہماری کمپنی تھی, بڈ کرائی ہے, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ تھے, USAID نے رکھے تھے. لیکن اچھا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے. چلیں جی آپ کی مہربانی ہے, آپ نے کرپشن کے چارج سے, تو چارج ہے کیا؟ آپ مس یوز آف اتھارٹی ہے. واٹ از دیٹ؟ مس یوز آف اتھارٹی. اچھا, مس یوز. ہاں, میں نے عدالت میں کہا, میں کہ جناب یہ پروسیکیوٹر صاحب کہہ رہے ہیں مس یوز آف اتھارٹی ہے. میں وزیر تھا, مجھے بتا دیں میرے پاس کون سی اتھارٹی تھی جو میں نے مس یوز کی ہے, اور کیوں میں مس یوز کروں؟ اگر میں نے کرپشن بھی نہیں کرنی, میں آپ کو کوئی بیوقوف آدمی نظر آتا ہوں. مس یوز آف,
تو یہ انہوں نے 2-3 باتیں رکھی ہوئی ہیں. کرپشن کا الزام وہ نہیں ہوا تو مس یوز آف اتھارٹی میں کر دو. 6 سال مجھے یقین اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ہم یہ بھگتتے رہے, پہلے بھی بھگتتے رہے. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی 2 سال جیل کاٹی, 9 سال اس زمانے میں بھی نیب کا کیس میں نے بھگتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں. لیکن جو ظلم ہمارے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو میرے سیکٹریوں کے ساتھ ہوا, ان کا کاغذ رکھے ان کے, یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ تمہارا اپروول اسٹیٹمنٹ ہے, کیا چاہیے. یہ 17 گریڈ کا کرپٹ ترین نیب کا افسر, جس آدمی نے 35 سال ملک کی نوکری کی ہو, اس کے سامنے یہ کاغذ رکھ رہا ہے. یہ ادارے ختم نہیں کریں گے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, یہ ملک نہیں چلے گا. آپ یہ 1 نہیں 10 SIFC بنا لیں, پاکستان نہیں چلے گا. کیونکہ آپ نے جس ادارے کی بنیاد ہی نیب صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا, اس کی بنیاد ہی غلط ہے, اس کی بنیاد ہی ایک بری سوچ پہ مبنی ہے. وہ آپ نے رکھا ہوا ادارہ, اور پھر آپ یہ حساب لگا لیں. پھر ایک چیئرمین رکھا جاوید اقبال, وہ ہمارے زمانے میں لگا, اس پارٹی نے نام دیا, ہماری پارٹی نے قبول کر لیا. میں وزیر اعظم تھا, میں نے خورشید شاہ نے, ہمارے ناموں سے ہی وہ اپروو ہوا. ٹھیک ہے. وہ آدمی ہر ایک کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ میں نے دباؤ کے تحت کیس بنائے ہیں, جھوٹے کیس ہیں. اب وہ آدمی ساتھ ساتھ 13 سال سے مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن ہے, اس کا نام ہے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز. وہ کبھی 3 افراد کا ہوتا ہے, کبھی 4 افراد کا ہوتا ہے, آج کل 2 افراد پہ مشتمل ہے, جس میں ایک جاوید اقبال صاحب ہے جو چیئرمین ہے. دفتر ہیں, سٹاف ہے, بجٹ ہے, لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ آج بھی کمیشن کے چیئرمین ہیں. اچھا. اس آدمی نے جو آج ملک کا صدر ہے, اس پہ کیس بنایا, اس پہ کیس بنائے. جو ملک کا وزیر اعظم ہے, اس پہ کیس بنائے. جھوٹے ہیں سچے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آج تک ہوا اس آدمی نے بنائی. ڈپٹی پرائم منسٹر پہ بنائی, چیئرمین سینٹ پہ بنائی, میرے خیال اسپیکر صاحب نے بھی کوشش کی, آدھی کیبنٹ پہ بنائی, بہت سے MNA سینیٹر چیف منسٹر پہ کیس بنائی. وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے. جو آدمی جھوٹے کیس بناتا ہے, ان سب لوگوں پہ بنائے ہیں, وہ آج ملک میں مسنگ پرسن ڈھونڈ رہا ہے, 13 سال سے ڈھونڈ رہا ہے, ملا اس کو کوئی نہیں ہے. اور ان افراد میں آج اتنی ہمت نہیں ہے, ان کی لاچارگی, بیچارگی, یا جو بھی کہیں, اس کا مظاہرہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو اس عہدے سے تو ہٹا سکیں. اچھا, میں نے ایک گل دسو, شیخ رشید صاحب کتنے چلے گئے سارے 6 سال؟ وہ نہیں آئے, عدالت نہیں آئے. ہم نے بار بار وہ وکیلوں نے کہا کہ ان کو پیش کریں, وہ آئے, بات کریں کہ ان کو کیا تکلیف تھی, کیوں مدعی بنے ہیں. بٹ ہی واز کالڈ. نہیں, انہوں نے بلایا نہیں نا, عدالت نے نہیں بلایا. اچھا, انہوں نے نہیں بلایا. جی, کئی جج بیچ میں ریٹائر ہو گئے, ٹرانسفر ہو گئے, محض 6-7 دفعہ جج تبدیل ہوئے. لیکن جناب شیخ رشید صاحب 6 سال نہیں, وہ نہیں آئے. وہ نہیں آئے. تو مین کمپلیننٹ وہ تھے, وہ کمپلیننٹ تھے. کیا کمپلینٹ تھی ان کو بھی شاید پتہ نہیں ہو, لیکن ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. میں نے ایک پٹیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے جرم کیا کیا. تو اتھو کی جواب ملیا؟ کوئی جواب نہیں, وہ پٹیشن لگی ہی نہیں. اچھا, لگی. تقریباً 3 سال سے وہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا. باخبر رہیے ہر جگہ, ہر وقت, بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.